الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح الترغیب والترہیب کے درس کا سلسلہ ہر سنیچر بعد نماز عشاء چلتا ہے، اور اس درس میں کئی ابواب ہم نے پڑھی ہیں. فی الوقت جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کا تعلق بدعت سے ہے، تو اس باب میں وہ روایات بیان کی جا رہی ہیں جن میں بدعت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بدعت کی سنگینی کو بتایا گیا ہے. بدعت انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتی ہے. اس مسئلے کو مختلف احادیث کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے. اس سے قبل ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو روایات جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو وہ مردود عمل ہے، وہ قابل قبول عمل نہیں ہے. اور من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا گرچہ اس نے خود ایجاد نہ کیا ہو، اس سے پہلے لوگوں نے ایجاد کیا ہو، لیکن اس انسان نے اس ایجاد کردہ چیز پر عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے، وہ دین اور وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، فہو رد، تو وہ بھی مردود ہے. اس کے بعد ایک بڑی جامع روایت آ رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے. فقال، تو کھڑے ہو کر کے آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی، اس کو انہوں نے نقل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب، خبردار تم سے پہلے جو قومیں کتاب والی تھی، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کی جانب اشارہ ہے. انہی دونوں قوموں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقوا علی 72 ملہ، کہ یہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی یہ دونوں کے دونوں 72 فرقے میں تقسیم ہو گئے. یعنی یہودی جو ہے وہ 71 میں اور نصرانی 72 میں. اس روایت میں تفصیل نہیں بیان کی گئی، دوسری روایات میں تفصیل. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور بے شک یہ امت سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 فی النار، 72 جماعتیں، 72 فرقے جہنم میں داخل ہوں گے. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا. وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور جو ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا اسی کا نام جماعت ہے، اسی کا نام جماعت ہے. یہ روایت جو ہے، اس روایت کو کئی محدثین نے، امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، اور کئی مختلف کتب میں آپ کو حدیث کی کتاب یہ روایت ملے گی، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض دوسری روایات میں تفصیل ہے کہ یہودی 71 میں، نصرانی 72 میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت، میری جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی. اور ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے آج جو روایت پڑھی ہے، اس روایت میں فرمایا وہی الجماعہ، یہ جو فرقہ جنت میں جائے گا یہی اسی فرقے کا نام کیا ہے؟ جماعت ہے. جماعت اسی فرقے کا نام. ابھی اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ وہ جو فرقہ جنت پہ جانے والا ہے
اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے کیا مراد ہے؟ لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ میری امت آپ نے فرمایا یا فرمایا یہ امت، تو یہاں امت سے کون سی امت مراد ہے؟ دیکھیے امت جو ہے نا 2 قسم کی امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 2 قسم کی ہے۔ ایک جس کا نام علماء نے امت دعوت رکھا ہے، اور ایک دوسری امت ہے جس کا نام علماء نے امت استجابت رکھا ہے۔ تو امت دعوت اس امت کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ جتنے غیر مسلم اور کفار ہیں وہ سب کے سب امت دعوت میں شامل ہیں، اور وہ قوم یا وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں امت استجابہ، یعنی ایسی امت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ تو اس حدیث کے اندر وہ پہلے والی امت مراد نہیں ہے، یعنی امت دعوت مراد نہیں، جن تک دعوت پہنچانی ہے، جنہیں دعوت دینی ہے اور پھر اس کے بعد وہ قبول کریں گے، یعنی جتنے کفار ہیں، کفار اور مشرکین اور بے دین ملحدین جتنے لوگ ہیں، وہ تمام اس روایت میں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کون لوگ ہیں؟ کون سی امت مراد ہے؟ وہ امت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت یعنی جس نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، یہ کتنی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 73 فرقوں میں یہ جو امت ہے یہ تقسیم ہو جائے گی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر دی ہے ہمیں، ان 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ 72 کے 72 کافر اور مشرک ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہونے والا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے اس بات کی صراحت کی۔ امام الصنعانی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور دیگر بہت سارے علماء نے اس حدیث کی شرح میں، امام الصنعانی کی تو ایک مستقل ایک تصنیف ہے اسی حدیث کے اوپر، اس حدیث کی شرح میں امام الصنعانی رحمہ اللہ نے، یمن کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اس حدیث کی شرح پر، کیونکہ بہت بڑی جامع روایت ہے۔ تو جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے وہ اس امت کے لوگ ہوں گے، یعنی وہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہوں گے۔ اچھا، یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی، اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور جو مسلمان ہوں گے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے؟ جی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان 72 فرقوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا، لیکن دلیل واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے اس شرک سے جس میں وہ مبتلا تھے اور اس کفر سے جس میں وہ مبتلا تھے، دلائل واضح کر دینے کے بعد بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، لہذا وہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ ایسے ہوں گے 72 فرقوں میں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر یہ حکم لگایا جائے گا کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، گرچہ زبان سے یہ کہتے ہیں۔ آپ کو معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ دنیا میں ہم انہیں کافر نہیں کہتے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ رب العالمین کے ہاں ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جن تک حق پہنچا دیا گیا، جو زبان سے اس بات کے دعویدار ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو معبود مانتے ہیں، یعنی تنہا معبود، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اس بات کو اقرار کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اعمال شرکیہ اور کفریہ ہیں۔ تو بہت سارے ان میں ایسے لوگ ہیں جن تک حق پہنچا دیا گیا اور انہوں نے حق کو پہچان بھی لیا، غلط فہمی میں نہیں رہے وہ لوگ، کیونکہ اگر غلط فہمی میں رہیں گے تو معذور ہوں گے، کیونکہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن انہیں بات سمجھ میں آئی، حق کو انہوں نے پہچان لیا، یہ حقیقت واضح ہو گئی
کہ میں شرکیہ اعمال انجام دیتا ہوں، میرے اعمال کفر والے اعمال ہیں، توحید کے منافی ہیں، شرکیہ اور کفریہ اعمال، لیکن اس کے باوجود اپنے انہی شرکیہ اور کفریہ اعمال پر وہ انسان ڈٹا رہا۔ کیوں ڈٹا رہا؟ کیونکہ اس نے حق کی اتباع نہیں کی، باپ دادا کی اتباع کی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن تک حق پہنچا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی بات 100% درست، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں پر اگر دنیا میں باضابطہ طور پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں جو دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے، اللہ کو معبود مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کفریہ شرکیہ بھی ہیں اور ان تک حق پہنچا دیا گیا ہے اور حق کو انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، لیکن کٹ حجتی میں اتر آئے۔ تو گرچہ دنیا میں ہم صراحت کے ساتھ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، اگر کوئی بڑا عالم آتا ہے اور وہ اس کا ایگزامن کرتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں یہ انسان دار اسلام سے خارج ہے تو خارج ہے، تو پھر فتویٰ لگ جائے گا اس انسان کے اوپر۔ لیکن عام طور پر عوام یا ہم جیسے چھوٹے طالب علم اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ بہرحال یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن آخرت میں بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں کافر ہوں گے۔ تو ان 72 فرقوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان 72 فرقوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اپنی بدعت کی وجہ سے یا اپنے گناہ کی وجہ سے میزان میں ان کے گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور جب ان کی سزا ختم ہو جائے گی تو پھر اس نیکی کا جو بدلہ ان کو دیا جائے گا جنت کی شکل میں، وہ انہیں دیا جائے گا۔ کیسے دیا جائے گا؟ جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو 72 فرقوں میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو یعنی قیامت کے دن فیصلہ ان کے حق میں یہ ثابت ہوگا کہ پہلے اسے جہنم میں داخل کیا جائے، سزا کا بھگتان ہو جائے، اس کے بعد پھر اگر ایمان اور توحید اس کے نامہ اعمال میں ہے تو اس کی برکت سے اور نیکیاں ہیں تو اس کو نکال کر کے پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ تو یہ معنی ہے، یہ معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ میری اس امت میں 73 ہوں گے فرقے، 72 جہنم میں جائیں گے، یعنی کچھ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پہلے جہنم میں جائیں گے لیکن بعد میں پھر ان کو نکال کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک فرقہ ایسا خوش نصیب فرقہ ہوگا جو سیدھا جنت میں جائے، جہنم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جہنم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے حق میں یہ فیصلہ صادر کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی عدالت میں کہ یہ لوگ سیدھا جہنم میں سیدھا جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ یا تو ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہے نا، نیکیاں ان کی زیادہ ہے، گناہ کم ہے، ان کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، خاص کر کے جن کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، اور وہ لوگ کچھ گنہگار بھی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی کر سکتا ہے اور انصاف کا معاملہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اپنے فضل کا، اپنے احسان کا مظاہرہ اللہ نے کیا، رحم و کرم کا مظاہرہ کیا تو معاف کر دے گا سیدھا جنت میں۔ اور اگر اللہ نے چاہا بالفرض کہ اس نے جتنے گناہ کیے ہیں انصاف کا معاملہ کیا ہے، تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا گناہ اتنی سزا، پھر اس کے بعد نیکی کے بدلے میں جنت۔ تو جتنی اگر اللہ نے انصاف کا معاملہ کیا، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا یا انصاف کا معاملہ کرے گا۔ تو اگر اللہ نے انصاف کا معاملہ کیا تو جتنے گناہ ہوں گے اس کے بقدر انسان جہنم میں پہلے جائے گا، پھر لوٹ کر کے جنت میں آئے گا۔ تو یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے، اب اس تفصیل کی روشنی میں آپ ان الفاظ کو سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے کہ میری امت، یعنی یہ امت، یعنی جو مسلمان کہنے والی امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ جائیں گے تو نکالے نہیں جائیں گے، کچھ لوگ جو جائیں گے لیکن بعد میں ضرور نکال لیے جائیں گے، اور ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، یعنی سیدھا جنت میں جائے گا، جہنم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو بڑا خوش نصیب فرقہ ہے۔ ہر انسان چاہے گا کہ ہمارا تعلق اس فرقے سے ہو، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا تعلق جو ہے اسی فرقے سے بنائے جو سیدھا جنت کے اندر داخل ہونے والا فرقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت میں
جانے کی سب سے زیادہ خواہش رکھنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ اللہ کے نبی یہ کون سا فرقہ ہے جو سیدھا جنت میں چلا جائے گا, جہنم کی آگ اسے چھو نہ سکے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس فرقے کا نام کیا بتایا, اس فرقے کے بارے میں ایک صفت کیا بتائی؟ کہا ہی الجماعت, یہی فرقہ جماعت کہلائے گا. اب یہاں بعض لوگوں کو اشکال ہوا ہے, بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ جماعت ہے, اور جماعت کہتے ہیں بھیڑ کو, جماعت کہتے ہیں بھیڑ کو, تعداد کو. اور ظاہر سی بات ہے تعداد جتنی زیادہ جماعت اتنی بڑی ہے نا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جنت میں وہ فرقہ جائے گا جس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو. جنت میں وہ فرقہ جائے گا جس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ جماعت ہے, اور جماعت لوگوں کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں, ایک گروپ کو کہتے ہیں. جو سب سے بڑی جماعت ہوگی دنیا میں وہی جنت میں جائے گی. اچھا, اس موقف پر, اس اسٹینڈ پر کچھ لوگ اور بھی دلائل پیش کرتے ہیں. کچھ دوسری احادیث ہیں اسی معنی کی, ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس فرقے کو جماعت سے تعبیر کیا ہے. اور کچھ دوسری روایات ہیں, گرچہ اس کی صنعت پر کلام ہے, لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں السواد الاعظم کا لفظ استعمال کیا ہے. السواد کہتے ہیں جماعت کو, الاعظم یعنی سب سے بڑی. تو السواد الاعظم کا کیا معنی ہوا؟ سب سے بڑی جماعت. تو یہ ایک دلیل ان کی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں میں جس فرقے کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی وہی لوگ جنت میں سیدھا سیدھی داخل کیے جائیں گے, اور وہی لوگ یہاں مراد ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کہا ہے وہ فرقہ جو سیدھا جنت میں جائے گا, 73واں فرقہ جو سیدھا جنت میں جائے گا, وہ جماعت ہے. یہاں جماعت سے مراد تعداد نہیں ہے, بلکہ جماعت سے مراد جیسا کہ علماء نے لکھا ہے الجماعہ ای الجماعۃ الاولی, جماعت سے مراد پہلی جماعت. پہلی جماعت کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں میں سب سے پہلی جماعت کن لوگوں کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہاں سب سے پہلے یعنی الجماعۃ الاولی سے مراد جو ہے وہ مسلمانوں میں سب سے پہلی جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت. اور اس کی تائید ہوتی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث سے. میں نے بتایا نا, یہ روایت کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے, اور کئی صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک دوسری روایت ہے, وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائیں گے, تو صحابہ نے پوچھا, وہاں سوال ہے, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جماعت ہوگی, کون سے لوگ ہوں گے, ان کی صفت کیا ہوگی, ان کی عادت کیا ہوگی, ان کا منہج کیا ہوگا, ان کا طریقہ کیا ہوگا, ان کا عقیدہ کیا ہوگا, تھوڑی تفصیل بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور وہ ایک جملہ صحابہ سمجھ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے جب پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی, ما انا علیہ واصحابی. وہاں آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں بتایا بلکہ فرقے کا منہج بتایا. کہا کہ ماں جس منہج پر, منہج کسے کہتے ہیں؟ چلنے کی جگہ کو منہج کہتے ہیں, یعنی جس راستے پر, جس طریقے پر. ما انا علیہ, میں جس منہج پر ہوں, میں جس راستے پر چل رہا ہوں, واصحابی, اور میرے صحابہ جس راستے پر چل رہے ہیں. تو یہ صفت جس فرقے کے اندر ہوگی وہ فرقہ وہی فرقہ ہوگا جو سیدھا جنت کے اندر داخل کیا جائے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کی تعداد نہیں بتائی بلکہ فرقے کی صفت بتائی. فرقہ جماعت, فرقہ یعنی جماعت, ایک لوگوں کا ایک مجموعہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرقے کی صفت بتائی ہے. چنانچہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوں گے انہی کو جماعت کہا جائے گا, انہی کو جماعت کہا جائے گا. چاہے
دنیا میں اس طریقے پر چلنے والی وہ جماعت ایک آدمی کی ہو یا 1,00,000 آدمی کی ہو. ایک اکیلا آدمی بھی اگر ہے اور باقی تمام لوگ جن کی بہت بڑی تعداد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر نہیں ہے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں. انہیں جماعت نہیں کہا جائے. جماعت اس ایک آدمی کو کہا جائے گا جو صحابہ کرام کے طریقے میں چلنے والا ہے. اور ایک روایت ہے جس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی للغرباء، اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تو ایک مشہور روایت تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے بارے میں کہا الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ وطوبى للغرباء، کہ اسلام جو ہے وہ اجنبیت سے شروع ہوا تھا. اجنبی تھا دنیا میں اسلام، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب اسلام دوبارہ اجنبی بن جائے گا. لہذا اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اجنبیوں کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، ہے نا. شہر میں جو اجنبی مسافر ہوتا ہے، کہیں کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، اس اجنبی شہر میں آ گیا ہے، تو یہاں کے لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں نہیں. کون لوگ جانتے ہیں؟ جو یہاں کے اس کے رشتہ دار ہیں. کتنے ہیں؟ 3 4 5 اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا تھا. یعنی جب اسلام شروع ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف آپ اکیلے اسلام کو جاننے والے تھے. پھر اس کے بعد تعداد بڑھی، لیکن وہ تعداد جو بڑھی وہ بھی کفار اور مشرکین کے مقابلے میں بہت معمولی تعداد تھی. پھر ایک وقت آیا جب اسلام کو اللہ رب العالمین نے بہت طاقت و قوت بخشی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ مسلمان اور اسلام پھر سے اسی اجنبیت کی جانب لوٹ آئیں گے. یعنی پھر سے مسلمان اور اسلام کو جاننے پہچاننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی. تو جو کم لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری. اور جو میں روایت بیان کر رہا تھا اس میں ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ومن الغرباء، اللہ کے رسول جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے تو صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کون اجنبی لوگ سے کون مراد ہے. تو صحابہ نے پوچھا ومن الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرباء سے کیا مراد ہے، یعنی اجنبی لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا بہت سارے برے لوگوں کے درمیان قلیل مقدار میں، قلیل تعداد میں اچھے لوگ، قلیل تعداد میں اچھے لوگ، بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو لوگ ہوں گے ان کے درمیان ایک بہت چھوٹی سی جماعت ہوگی جو اچھے لوگوں کی ہوگی. یہی لوگ غرباء ہیں، یہی لوگ اجنبی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. تو اگر جماعت سے مراد یا بڑی جماعت سے مراد بڑی تعداد والے لوگ ہوتے، بڑی تعداد والا فرقہ ہوتا، تو بڑی تعداد والا فرقہ تو باطل کا فرقہ ہے. اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ایک وقت آئے گا جب اسلام اجنبی بن کر کے رہ جائے گا، یعنی اس کو زیادہ لوگ جانیں گے نہیں، اس کے متبعین بہت کم ہوں گے. یعنی اسلام کے جو مخالف لوگ ہوں گے ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی. تو کیا ان کو جماعت مان لیا جائے؟ کیا ان کو جنتی فرقہ ڈکلیئر کر دیا جائے؟ جی نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال کے جواب میں اس فرقے کا نام یا اس کی تعداد اس سے کوئی بحث نہیں کی. اس فرقے کی صفت آپ نے بیان فرمائی. کہا وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلنے والا فرقہ ہوگا، وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر اور عقیدے پر چلنے والی جماعت ہوگی، وہی جماعت اور وہی فرقہ جنتی فرقہ اور جنتی جماعت. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھیے اکثریت کن لوگوں کی ہے، کون سا عقیدہ زیادہ تر لوگ مانتے پہچانتے جانتے ہیں، وہی حق ہے وہی سچ ہے، ان لوگوں کا قول باطل. اور آپ پڑھیں گے امام ابن القیم رحمہ اللہ کو، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ امام رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا. کہا کہ اجماع یا حجت یا جماعت کا جہاں تک تعلق ہے
تو اس سے مراد وہ ایک آدمی ہے جو متمسک بالکتاب و سنہ ہوتا ہے، جو کتاب و سنت کو تھامنے والا ہوتا ہے، گرچہ وہ ایک آدمی ایک آدمی اکیلا جماعت کہلانے کا مستحق ہوگا کب؟ جب وہ حق پر ہوگا اور بڑی جماعت والے لوگ باطل پر ہوں گے۔ تو تعداد کا اسلام میں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں، اسلام میں جمہوریت کا، میجورٹی کا اعتبار نہیں، اسلام میں حق کا اعتبار ہے، سچ کا اعتبار ہے۔ تو یہ روایت بڑی جامع ہے۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فرقے کے بارے میں بتایا ہے جو فرقہ جنتی فرقہ ہے اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جانے والا فرقہ اور جماعت۔ کون سا فرقہ اور کون سی جماعت؟ وہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج اور آپ کے طریقے اور آپ کے صحابہ کے عقیدے پر چلنے والی جماعت ہے۔ گرچہ ان کی تعداد کسی زمانے میں کم رہے اور بہت ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے میں ان کو اتنی سربلندی عطا کرے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ رہے، جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ صحابہ کی جماعت پوری کی پوری جنتی جماعت ہے۔ تو اس زمانے میں اسلام اور مسلمان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ تھے ان تمام میں صحابہ کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اہل حق کی تعداد اس زمانے میں سب سے زیادہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرا تو باطل نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور حق کے اوپر انہوں نے غالب آنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ حق گرچہ قلیل تعداد نہیں رہے لیکن رہے گا ضرور اس دنیا میں قیامت تک۔ وہ روایت بھی آپ سنتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، کوئی اس کو سر نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو اپنے اس کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ فإن يد الله مع الجماعة، اللہ رب العالمین کا ہاتھ اس جماعت کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کی مدد ہوگی۔ کون سی جماعت؟ وہ جماعت جو حق پر چلنے والی جماعت۔ اس کے بعد بھی بہت ساری روایات ہیں، انشاءاللہ ان پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اور صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔